فی الحال ایران یا اسرائیل میں سے کسی نے بھی جنگ بندی کو باقاعدہ طور پر قبول نہیں کیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور ایران ایک ہی وقت میں ان کے پاس آئے اور امن کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں، اور اسی لمحے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں احساس ہو گیا کہ یہ فیصلہ کن گھڑی آ چکی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ بابر علاؤالدین صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ یہ جو ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، ایران اسرائیل جنگ کے اندر امریکہ نے بھی سٹیپ ان کیا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب ٹرمپ دعویٰ کر رہا ہے کہ اسرائیل اور ایران دونوں ایک ہی وقت میں ان کے پاس آ کے امن کی بات کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ امن جو ہے وہ دیر پر رہے گا؟ دیر پر رہ سکتا ہے، دیر پر اس لیے رہ سکتا ہے کہ پروبلی جب احساس ہو گیا بالخصوص امریکہ کو کہ اس خطے میں جنگ جو ہے وہ اس کا متحمل کوئی نہیں ہو سکتا اور جنگ ابھی بند ہونی چاہیے، تو اگر اس نے اسرائیل کو کہہ دیا کہ وہ مزید حملے نہ کرے، تو دیکھیں ایران نے تو پہلے بھی پہل نہیں کی تھی، چاہے وہ اسرائیل ہے چاہے امریکہ، پہل دونوں نے انہوں نے کی تھی، ایران نے صرف رسپونڈ کیا تھا، اور ایران نے پہلے بھی بات چیت سے کبھی انکار نہیں کیا، اور ایران نے ہمیشہ سے یہ کہا کہ اس کا جوہری پروگرام جو ہے پرامن مقاصد کے لیے وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے۔ تو ان سب چیزوں کے باوجود جب ایران کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تو جارحیت اس نے کی، پھر امریکہ نے ٹارگٹ کیا ان کی جوہری تنصیبات کو۔ تو جب ابھی امریکی صدر خود کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور انہوں نے اسرائیل کو بتا دیا ہے، اور ایران نے بھی کانٹیکٹ کیا، تو اس کو پازیٹیو کانٹیکٹ میں دیکھنا چاہیے، اور یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے اگر اسرائیل حملے نہ کرے اور امریکہ مزید کسی قسم کی کوئی اس طرح کی جا روانہ کاروائی نہ کرے۔ ایران نے پہلے بھی بات چیت میں تعاون کیا تھا، بات چیت چل بھی رہی تھی، بہت سارے ادوار اس کے ہو بھی چکے تھے عمان میں۔ امید کی جانی چاہیے کہ ابھی یہ جنگ جو ہے یہیں پر رکے گی اور دونوں فریق بات چیت سے مسئلے کا حل نکالیں گے، اور رات کو جب ایران نے امریکی اہداف کو ٹارگٹ کیا قطر میں، الدو وہ ٹارگٹ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا، شاید اس کی ریزن یہ بھی تھی ایران کے بقول انہوں نے قطر کو پہلے بتا دیا تھا وہ قطر ایک برادر اسلامی ملک ہے اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو وہ خراب نہیں کرنا چاہتے، جس کی وجہ سے کہ قطر میں جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس نے ایرانی میزائل کو انٹرسیپٹ کر دیا۔ اس کے بعد امریکی صدر کا یہ بیان کا مثبت تھا، ایران نے جو کرنا تھا ابھی کر لیا، ابھی اس کے بعد جنگ بندی ہونی چاہیے اور امن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے انگریزی میں کہتے ہیں آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، اگر احساس ہو گیا جو کہ لگتا ہے شاید ہو گیا امریکہ کو بھی، اس سے خطے میں مزید تصادم بڑھے گا، دنیا میں امن کی فضا خراب ہوگی، تو جنگ رکنی چاہیے۔ اور جیسے ان کی طرف یہ بھی کہا گیا کہ رات کے شاید 12 بجے کے بعد اسرائیل نے ٹارگٹ نہیں کیا ایران میں اپنے اہداف کو، کیونکہ اسرائیل کو خود بھی بہت نقصان پہنچا ہے اس جنگ کے دوران، اسرائیل کو خود بھی بہت نقصان پہنچا ہے، اور چھوٹا ملک ہے وہ کسی قسم کا اس طرح کا نقصان جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایران ایک بڑا ملک ہے، اس کے اندر سسٹینیبلٹی اسرائیل کی نسبت بہت زیادہ ہے، امید کی جانی چاہیے جی امن کو چانس ملے گا، بیٹر سینس پرویل کرے گی، جنگوں سے کچھ نہیں ملتا، نقصان ہی ہوتا ہے، تباہی ہوتی ہے۔ تو ہوپ فلی یہ جو امریکی صدر کا کلیم ہے کہ جنگ بندی بھی ہوگی اور دونوں فریقوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا اس بارے میں، اس کلیم کو وقتی طور پہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ٹھیک ہی ہو، تبھی فی الحال علاقے میں جو ہے امن نظر آ رہا ہے۔ بابر صاحب، لیکن اگر ہم تھوڑا پیچھے کے طرف دیکھ لیں تو ایک طرف مذاکرات کی ٹیبل پہ ایران کے بات کرنے کے لیے تیار بھی تھا، لیکن دوسری جانب اسرائیل حملے پہ حملے کیے جا رہا تھا، اور اس قسم کے واقعات ہم نے دیکھے ہیں، ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف وعدہ تو کرتا ہے، غزہ کی سچویشن دیکھ لیں، وہاں پر بھی وعدہ تو کیا جنگ بندی کا، لیکن اس کی صورتحال جو ہے وہ برعکس تھی اور انہوں نے حملے جاری رکھے غزہ میں۔ آج بھی سیز فائر کے بعد وہاں پر حملے جاری ہیں۔ غزہ کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے، وہاں پر نہتے فلسطینی ہیں، ان کی طرف بیچاروں کی طرف نہ کوئی مزاحمت ہو سکتی ہے، نہ اسرائیل کو خطرہ ہے، وہ نہتے لوگوں کو بومبنگ کر 70,000 انہوں نے لوگ شہید کر دیے ہیں۔ ایران کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے، یہاں پر آگے سے ان کو ایران کی طرف سے حملوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، ان کا نقصان بھی ہو رہا ہے، اور وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ جنگ طویل ہو، تو دونوں سچویشن ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن چونکہ اسرائیل ہم سب کو پتہ ہے از خود کچھ نہیں کر سکتا، اس کو پوری امریکہ کی پشت پرائی حاصل ہوتی ہے، تو اگر امریکہ کے صدر خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کو بھی کہہ دیا کہ جنگ بندی کرے اور اسرائیل نے ان سے اپروچ بھی کیا ہے، تو میرا خیال ہے یہ
اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے دوسرے ممالک کی نسبت اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات مختلف ہیں. امریکہ اگر کہے گا تو اسرائیل بالکل حملے روک دے گا، اور اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو امید کی جانی چاہیے کہ حملے بھی رک جائیں گے. دوسری بات یہ بھی ہمیں ذہن رکھنی چاہیے کہ امریکہ نے جب ایران کے اندر اس کی جوہری تنصیبات کو ٹارگٹ کیا، بقول امریکہ کے انہوں نے ایران کی جوہری تنصیبات کو کافی نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے اس کی جوہری صلاحیت کافی حد تک متاثر ہوئی ہے. اس کانٹیکس میں امریکہ نے پھر اپنے یہ اہداف بھی کافی حد تک مکمل کر لیا. اگر یہ حقیقت ہے تو ایران اس کی تردید کرتا ہے، تو اس وجہ سے بھی امریکہ سمجھتا ہے کہ اس جنگ کو یہاں پر رکنا چاہیے. اور وقتی طور پہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیا ہے، اور اگر ایران اگری کر رہا ہے اور اگر بات چیت شروع ہوتی ہے تو میرا خیال ہے پھر تو اس میں ان کے لیے بھی یہ سچویشن کوئی بری نہیں ہے. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ جنگ بندی تھوڑی سسٹین کرے گی ماضی کے برعکس، کیونکہ امریکہ خود اس میں ابھی جو براہ راست شامل ہے جنگ بندی میں. اگر امریکہ نہ ہوتا، کسی اور طرف سے اپیل ہوتی تو پھر شاید ہم اتنا یقین نہ کرتے. خالی اسرائیل کے اوپر تو ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے، اس کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ بھی یہ رہا ہے اور اس کی پالیسی بھی نیتن یاہو کے یہی رہی ہے. لیکن اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ جنگ بندی اگر سسٹین کرے گی، امریکہ اس میں براہ راست خود شامل ہے اور وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ایران نے بھی رضامندی کا اظہار کی ہے. بہرحال اگر آئندہ چند گھنٹوں میں پتہ لگ جائے گا، اگر کسی طرح سے کوئی اس طرح کی کاروائی نہیں ہوتی پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنگ بندی جو ہے ابھی شاید آگے چل کے مشکل بنیادوں پر اس جانب بڑھے اور دونوں فریق جنگ سے اجتناب کرے. اور پھر مذاکرات کا جو عمل ہے اس کا دوبارہ سے شروع ہونا بہت ضروری ہے، اور مذاکرات کا عمل امریکہ اور ایران کے درمیان، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ تو مذاکرات نہ پہلے کبھی ہوئے ہیں نہ اسرائیل کے ساتھ ایران کے سفارتی تعلقات ہیں. امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہوں گے، جس میں انٹرنیشنل اٹامک جو ہے اٹامک انرجی کمیشن جو ہے وہ بیچ میں شامل ہوگا، تو پھر تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی طرف نتیجے کی طرف پہنچیں گے. بہرحال خوشی کی بات یہ ہے کہ امریکہ نے ریئلائز کیا ہے کہ یہ جنگ ٹھیک نہیں ہے، اور ایران کو اس طریقے سے وہ کبھی بھی مات نہیں دے سکے. مستقل طور پر ایران کو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران نے سرنڈر کر دیا. ایران کو بھی انہوں نے اسی طریقے سے ڈیل کیا جس سے کہ ماضی میں عراق، لیبیا یا شام کو کیا. ڈے ون سے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ایران ایک ڈفرینٹ کنٹری ہے، ڈفرینٹ نیشن ہے، ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق ڈفرینٹ طریقے سے ہمیں ڈیل کرنا چاہیے. علاؤدین صاحب، آپ نے کہا کہ ریئلائز کیا ہے امریکہ نے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریئلائز کیا گیا ہے یا ایران کی جانب سے ریئلائز کرایا گیا ہے جس طرح سے ایئر بیسز پر امریکی اٹیک کیے گئے؟ دونوں صورتحال آپ اس کو کس حد تک ریئلائز ایران کی طرف سے اس طریقے سے بھی کرایا گیا کہ امریکہ نے دیکھ لیا کہ 10 روزہ جنگ میں ایران کو اسرائیل کے ذریعے وہ شکست نہیں دے سکے، ایران کو وہ مجبور نہیں کر سکے کہ ان کی مرضی کے مطابق سرنڈر کرے یا ان کی ول کے مطابق جو کہتے ہیں وہ کرے. ایران کے اندر ڈٹرمینیشن تھی. ایران باوجود اس کے کہ اس کے اوپر بہت وسیع پیمانے پر ٹیکس بھی ہوئے، اس کی فیسلٹیز کو ٹارگٹ بھی کیا گیا، وہاں پر رجیم کے خلاف بھی بہت کوششیں کی گئی، لیکن ایران نے سسٹین کیا. اور پھر اس کے بعد ایران نے رات کو امریکی اہداف پر قطر پر حملہ کر کے اپنی انٹینشنز بھی ظاہر کی کہ آگے چل کے مزید امریکی اہداف کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ امریکہ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ایران، جیسے میں نے پہلے کہا کہ مختلف ملک ہے، مختلف قوم ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے. ایرانینز کو بھی اس چیز کی ریئلائزیشن ہو چکی ہے کہ وہ اس طریقے سے جنگ کو آگے جاری نہیں رکھ سکتے. امریکہ ظاہر ہے سپر پاور ہے، ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں لڑ سکتے، ان کی صلاحیت محدود ہے، بالخصوص ان کی ایئر فورس، ان کا گراؤنڈ ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ تو بہت ہی محدود ہے. میزائل ایک ہے جس کے لیے وہ اسرائیل کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا رات کو امریکہ کو ٹارگٹ کیا، تو وہ بھی بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہوتے. میں ماڈرن ڈے ورلڈ میں امریکہ جیسے ملک کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے اگینسٹ. تو دونوں طرف سے میں ریئلائزیشن ہے، امریکہ کو ہے بھی ہے، کچھ ایران نے کرائی بھی ہے اپنے جس طریقے سے وہ پچھلے 10 سے 11 دنوں میں انہوں نے اسرائیل کے خلاف اس جنگ کو لیا ہے، کھڑے رہے ہیں، سرنڈر نہیں کیا اور اپنے اعادے کا اظہار کیا، اور امریکہ کو بھی احساس ہوا ہے